بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک بچے کی درود کی داستان سنانے جا رہی ہوں۔ ایک بھائی اپنی کہانی کچھ اس طرح سے سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا نام رضا ہے۔ میں بچپن سے ہی بہت نکما سا بچہ تھا، ڈرا ڈرا سہما سہما سا رہنے والا۔ میرے گھر میں امی اور ابو کی اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ میں ایک کونے میں کھڑا سہما سا ان کو دیکھتا رہتا تھا، بس بے بسی سے روتا رہتا تھا اور کہیں نہیں جاتا تھا۔ خوف زدہ گھر کے کونوں میں اپنی جگہ ڈھونڈنے والا بچہ تھا، بچپن سے ہی محبت کرنے والا بچہ جو اپنی امی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ میرا سارا بچپن ماں باپ کی لڑائی جھگڑوں میں ہی گزرا۔ اب میری ایج 13 سال ہو گئی ہے۔ ایک دن میری گلی میں ایک فقیر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ میں نے ڈر ڈر کے اس فقیر سے پوچھا، بابا آپ اس تسبیح پر کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا، پتر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کر رہا ہوں۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اس فقیر کے پاس بیٹھ گیا اور ان کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا، بابا میں غریب گھر کا بچہ ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ میں کسی امیر گھر سے ہوں۔ میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کروں، لیکن میں غریب ہوں، مدینہ بڑی دور ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتے ہیں، میں بھی کاش ان کو سلام کر سکتا۔ میں رویا اور بہت رویا۔ بابا نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا، تیرے کپڑے تو پاک ہیں نا؟ میں نے کہا، ہاں صاف ہیں، جمعے کی نماز پڑھ کر آیا ہوں۔ بابا نے کہا، جا پتر وضو کر کے آ جا، تجھے بھی سلام کرنا سکھا دوں گا۔ میں خوشی خوشی گیا اور وضو کر کے آ گیا، یہ سوچ رہا تھا کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کروں گا۔ بابا نے میرا ماتھا چوما اور کہا، بیٹھ جا، اور کہا، نبی پاک پر سلام پڑھتا جا۔ وہ بھی سلام پڑھتے گئے اور میں ان کا سلام سن کر دہراتا گیا۔ میں ساتھ ساتھ رو بھی رہا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی نبی پاک جواب کیوں نہیں دے رہے؟ بابا کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، بیٹا نبی پاک سن رہے ہیں، تو پڑھتا جا۔ بابا نے پوچھا، پتر تو کیوں رو رہا ہے؟ میں نے کہا، پتہ نہیں کیوں خود بخود آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ بابا نے کہا، آنسو بہہ رہے ہیں مطلب تجھے سلام کا جواب مل رہا ہے۔ پھر بابا جاتے ہوئے درود کی وہ تسبیح مجھے دے گئے۔ میں سارا دن درود پاک پڑھتا رہتا۔ امی پوچھتی، بیٹا کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ امی پوچھتی، بیٹا تم کیا پڑھتے رہتے ہو؟ میں نے کہا، امی نبی پاک کو سلام کرتا رہتا ہوں، درود بھیجتا ہوں۔ وقت گزرتا گیا، مجھے درود کی ایسی عادت ہو گئی کہ اسکول بھی جاتا تو وہاں بھی درود پڑھتا رہتا۔ سب مجھے درود مین کہنے لگے تھے۔ میرا درود کا سفر چلتا گیا اور میں بھی پروان چڑھتا گیا۔ پھر کچھ عرصے میں ہوا یوں کہ میں جو سوچتا وہی ہو جاتا، وہ بھی صحیح ہوتے گئے۔ میں بھی پڑھتا گیا درود شریف۔ اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرتا تھا۔ سارے بچے کہتے تھے، یہ ہر ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا ہے۔ میرے درود کی تعداد تب 15,000 تک پہنچ گئی۔ ڈیلی میں اتنا درود پڑھتا تھا، آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی گئی۔ روز سوتا تو کوئی نیو مشاہدہ میرے سامنے ہوتا، جو مانگتا مل جاتا۔ ایک بات جو درود کے سفر میں یاد رکھنا آپ لوگ، وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہر دعا قبول ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا سٹارٹ کر دو۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ نام ہے بی بی پاک کا جس کا وسیلہ پیش کیا جائے انسان کبھی محروم نہیں رہتا۔
سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں درود کا ثواب پیش کرنا اور ان کا وسیلہ بھیجنا کبھی آپ کو محروم نہیں کرے گا۔ یہ وہ راز ہے جو مجھے ان بابا نے بتایا تھا، میں نے اس وسیلے سے بہت کچھ پایا ہے۔ سیدہ پاک کی بارگاہ سے ان کے وسیلے سے مانگا۔ یہ راز آج تک میں نے کبھی کسی کو نہیں بتایا، آج آپ لوگوں کو بتا دیا۔ درود پڑھ کر اس کا ثواب بی بی پاک کی بارگاہ میں پیش کیا کریں اور دعا کریں، آپ کی دعا ہر حال میں قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اور ایک بات جو انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ کہ ہر جمعرات کو میٹھی چیز حسین ابن علی کا بیٹا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی بانٹنا، سب دعا قبول ہوگی۔ میں درود پڑھتا رہا اور ایک وقت آیا کہ میں آگے بڑھتا گیا، فیض ملتا ہی گیا۔ آج میں آپ کے سامنے ہوں، سب کچھ ملا ہے مجھے درود پاک کی برکت سے۔ میں درود پاک پڑھتا رہا اور الحمدللہ کامیابی مجھے ملتی رہی۔ ہر کامیابی کی چابی ہے درود پاک میں۔ درود پاک پڑھنے والوں کے لیے ایک ضروری بات کہنا چاہوں گی۔ اگر درود پاک پڑھنے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہو رہے تو پریشان ہو کر چھوڑنا نہیں، اگر چھوڑ چکے ہیں تو دوبارہ شروع کریں، کیونکہ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ درود پاک پڑھنے سے انسان اکثر اوقات نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے، اور محبت میں آزمائش شرط ہے، اور جو اس آزمائش میں درود پڑھتا رہتا ہے پھر اس سے بلند مقام ملتا ہے، اور جو چھوڑ دے اسے نقصان ہوتا ہے۔ یہ بات مجھے دو الگ الگ صاحب علم لوگوں نے بتائی۔ جن کا کام جلد ہو جائے تو درود پاک نہ چھوڑیں، درود مطلبی بن کر نہ پڑھیں بلکہ درود محبت میں پڑھیں۔ جنہوں نے شروع نہیں کیا 1 کروڑ کی نیت کر کے شروع کر دیں، تمام غموں سے نجات ملے گی ایک نہ ایک دن۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے لیے بھی خاص دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا کرے اور میری اور آپ کے والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔